تعال بی بی رباب کی خالی جھولی کے صدقے میں ان کی گودی کو آباد فرمائے، اور جس مرحوم اور مغفور کے لیے یہ مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، دعا ہے خداوند متعال اس مرحوم کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اور سب سے اہم دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ایک بانی کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں، لیکن یہ ایک اصول ہوا کرتا ہے کہ اگر مجمع مقرر کے ساتھ بولے تو وہ اچھا پڑھ لیتا ہے، اور اگر مجمع نہ بولے تو اچھے بھی اچھے انداز سے گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس لیے امید کروں گا کہ آپ میرے ساتھ بولیں گے، اور انشاءاللہ میں نے جو سبق یاد کیا ہے وہ اچھے طریقے سے آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرب کے اس بدنما زمانے میں اور معاشرے میں کہ جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرا موضوع آپ سمجھ گئے ہوں گے، بی بی کا میرا موضوع ہے۔ اس معاشرے میں اس کریم ذات نے، اس وحدہ لا شریک ذات نے، اس لم یزل ولا یزال ذات نے رحمت النبی، ترجمان وحی، محافظ اسلام، بانی اسلام، محمد ابن عبداللہ ابن ہاشم ابن عبد مناف جیسے عظیم نبی کو اللہ نے باعزت بیٹی عطا کی۔ کیسی بیٹی؟ جو راضیہ تھی، جو مرضیہ تھی، جو بطول تھی، جو زکیہ تھی، جو زہرا تھی، جو مبارکہ تھی، جو محدثہ تھی، جو محدثہ تھی، اس عظیم بیٹی کو پیغمبر اسلام کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ اس معاشرے کی بات ہے کہ جس معاشرے میں بیٹی کی کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی۔ یہ ایک راز ہے، یقیناً یہ ایک بہت بڑا راز تھا کہ پیغمبر اسلام کی نسل کو چلایا ہے جناب زہرا سے۔ یہ ایسا اس سے پہلے کہیں نہیں ہوا، اس لیے تو لوگ طعنہ دیتے تھے پیغمبر اسلام کو کہ پیغمبر کی تو کوئی اولاد نرینہ تھی تو خدا نے لے لی، اور کہا کرتے تھے کہ پیغمبر کی تو کوئی اولاد نہیں ہے، تو خدا نے کہا کہ میں نے پیغمبر اسلام کو کوثر عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایسی باعظمت بی بی، ہر حدیث ہر لفظ کا ضامن ہوں، ایسی باعظمت اور ایسی عظیم بیٹی عطا کی کہ جس کے بارے میں کوئی یہ جذباتی جملہ نہیں، پیغمبر اسلام کی پہلی حدیث آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا تھا کہ لولا علی لما کانا کفء لفاطمہ، کہ اگر اس کائنات میں علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے لیے کفر نہ ہوتا، من آدم و دونا، کہ اگر علی اس کائنات میں نہ ہوتے تو اس زہرا کے لیے کوئی کفر اور ہمسری نہ کر سکتا، اس لیے کہ نبیوں میں وہ عزت و عظمت نہیں ہے کہ زہرا کی ہمسری اور برابری کر سکتا۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث کے کائنات میں اگر زہرا کا کوئی کفر ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث، امام فرماتے ہیں کہ ما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کہ نبیوں کی نبوت کو اس وقت تک کمال نہیں ملا جب تک انہوں نے زہرا کی عظمت اور محبت کا اقرار نہیں۔ تو وہ نبی
جو زہرا کی عظمت اور محبت کا اقرار نہ کریں اس وقت تک انہیں کمال نبوت نہیں مل سکتا، تو کوئی عام اس زہرا کی ہمسریوں برابری کیسے کر سکتا؟ اس عجیب اور بدگما معاشرے میں جب زہرا کو پیغمبر اسلام دیکھتے تو کن القاب سے نوازتے تھے؟ سنیے گا جملہ، پیغمبر اسلام فرماتے تھے فدا کے بے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ کہہ کون رہا ہے کہ جس کے لیے ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ، اے پیغمبر اسلام ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس زہرا کے لیے پیغمبر اسلام فرماتے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اور پھر کبھی فرماتے تھے فدا کے ابو کے یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پہ تیرا باپ قربان ہو جائے، تجھ پہ مصطفیٰ قربان ہو جائے۔ یہ ہے عظمت اس بی بی کی، اور اس بی بی کی عظمت کو ہم جیسا ایک ادنا اور حقیر سا طالب علم بیان ہی کیسے کر سکتا ہے؟ نہج البلاغہ میں بی بی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے 3 تمہیدیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عورت ناقص الایمان ہوتی ہے۔ اس کی میں تشریح کروں گا، انشاءاللہ ہماری خواتین ناراض نہیں ہوں گی۔ وہ اس لیے کہ کچھ ایسے ایام ہوتے ہیں کہ جس میں عورت عبادت کے قریب نہیں جا سکتی، اور یہ خدا کی طرف سے اسے معافی ہے۔ اور میرے استاد ایک جملہ فرما رہے تھے کہ اس کی تو شرعی مجبوری ہے، اس لیے وہ عبادت کے قریب نہیں جا سکتی، لیکن جو مرد پوری زندگی عبادت کے قریب نہ جائے، کیونکہ انسان اس لیے کامل الایمان ہے کہ اس کے لیے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہ عبادت نہ کر سکے۔ عورت کے لیے مجبوری ہے، اسلام نے شریعت نے اسے چھوٹ دی ہے، لیکن مرد کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث لیڈیز کے لیے بیان کرتا جاؤں تاکہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں الامرأۃ خیر من الف رجل غیر صالح، ایک نیک با کردار عورت 1000 غیر صالح بد کردار عورت سے بہتر ہے۔ سنیے کہ عورت کا اس اسلام میں اور اس شریعت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ ہاں مولا نے فرمایا کہ عورت ناقص الایمان سے مراد یہ ہے کہ ناقص العبادت ہوتی ہے، کہ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جب وہ عبادت نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا عورت ناقص الشہادت بھی ہوتی ہے، کیونکہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی ضروری ہے۔ اور تیسری فرمایا ناقص الحسوس، کیونکہ مرد کے لیے 2 حصے ہوتے ہیں، عورت کے لیے 1 حصہ ہوتا ہے۔ اب جملہ سنیے گا، یہ میں نے مقدمتاً تمہید کو اس لیے باندھا کہ کائنات میں پیغمبر فرماتے ہیں کائنات میں واحد میری بیٹی ہے زہرا جس میں یہ تینوں نقص نہیں پایا، جو ان تینوں نقوص سے پاک ہے۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا سب سے پہلے جملہ سنیے گا، فرمایا سب سے پہلے کہ میری بیٹی کی طہارت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ میری بیٹی کی طہارت کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ وہ کون سی آیت؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور فرمایا کہ مباہلہ میں صلوات پڑھ لیجیے، مباہلہ میں رسول اپنی بیٹی زہرا نساء کی جگہ اکیلی زہرا کو لے جا کر بتا رہے تھے کہ
کہ زہرا کی گواہی بھی ناقص نہیں ہے بلکہ زہرا کی گواہی بھی مکمل گواہی ہے۔ اور یقیناً پیغمبر اسلام کے بیٹے بھی تھے، ان سب کی وفات ہوئی جب سرکار دو عالم اس دنیا سے گئے ہیں، تو تنہا وارث تھی پیغمبر اسلام کی میراث کی، اس لیے فرمایا زہرا ان تینوں نقائص سے پاک ہے، وہ نہ نقص العبادہ ہے نہ نقص شہادہ ہے، وہ کسی بھی نقص، اس میں کوئی نقص نہیں پایا۔ یہ ہے زہرا، کیا عظمت ہے جناب زہرا کی۔ کسی نے سوال کیا تھا پیغمبر اسلام سے کہ سیدۃ نساء العالمین تو جناب مریم کو بھی کہا گیا ہے۔ قالت الملائکہ، تو جب ملائکہ جناب مریم کے پاس آتے تھے تو کیا کہتے؟ قالت الملائکہ تو یا مریم ان اللہ اصطفاکے و طہرکے و اصطفاکے علی سیدۃ نساء العالمین، کہ اے مریم خدا نے آپ کو چن لیا ہے اور خدا نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا ہے اور ان تمام عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ تو کسی نے پیغمبر اسلام سے پوچھا کہ مل فرق کیا ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اور جناب مریم میں؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اما سیدہ مریم و سیدہ نساء اہل زمانہا، کہ جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی۔ اما ابنت فاطمہ و سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین، لیکن میری بیٹی جو فاطمہ ہے وہ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، حتیٰ جناب مریم کی بھی سردار ہے۔ اور پھر کبھی فرماتے تھے کہ میری بیٹی فقط تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار نہیں ہے بلکہ جو جنت میں عورتیں ہیں ان کی بھی سردار ہے، جو جنت میں حوریں ہیں ان کی بھی سردار ہے۔ اور پھر خدا نے دو ہی بیویاں ایسی ہیں جن کو بطول بنایا ہے، ایک ہے جناب مریم اور ایک ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ اور اس لیے جناب مریم کے لیے ایک دفعہ لفظ استعمال کیا ہے طاہرہ کے، اور میری بیوی کے لیے 2 مرتبہ لفظ آیا ہے۔ فرمایا ہے، یہ بھی ایک جملہ استاد فرما رہے تھے کہ ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں۔ جو ایک معصوم کی ماں ہو اس کے لیے 1 مرتبہ لفظ طہارت قرآن میں آیا ہے، اور جو 11 اماموں کی ماں ہو اس کے لیے 2 مرتبہ لفظ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ ہے بی بی، اور بی بی کی کیا عظمت تھی۔ بی بی کا ایک لقب ہے زہرا۔ زہرا اسے کہتے ہیں کہ جب وہ مصلی عبادت میں آئے اور اس کے چہرے سے ایسے نور نکلتا تھا کہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ نور ہمارے لیے ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے دنیا والوں کے لیے ستارے اور چاند کی روشنی ظاہر۔ مدینہ میں جب لوگ آتے تھے تو رات کے ٹائم ایک عجیب نور نکلتا تھا، تو وہ سوال کرتے تھے جو باہر سے آتے تھے کہ یہ کیسا نور ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے مدینے میں؟ تو لوگ کہتے تھے یہ کوئی عام نور نہیں ہے، جب نبی کی بیٹی مصلی عبادت پہ آتی ہے تو اس کے چہرے سے ایک ایسا نور نکلتا ہے جس کی روشنی کے سامنے چاند اور ستاروں کی روشنی مان پڑتی۔ یہ ہے بی بی، یہ ہے وہ عظیم بی بی۔ اور اس بی بی کے بہت سے القاب ہیں، میں کس کس کو بیان کروں؟ ایک لقب پہ پوری مجلس ہے۔ ایک بی بی کا لقب میں نے پڑھا ہے مبارکہ۔ مبارکہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جس بی بی کے صدقے میں کائنات کو جو رزق مل رہا ہے وہ زہرا سلام اللہ علیہ، کیونکہ یہ ایک اصول اور قانون ہے کہ یہ دنیا حجت خدا کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ امام زمانہ موجود ہیں
جس کے صدقے میں یہ سب کچھ مل رہا ہے، لیکن یہ امام زمانہ بھی تو زہرا مرضیہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی تو زہرا مرضیہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ امام علی نقی علیہ السلام نے امام کی ذات پہ مواضع بلند صلوات فرمایا تھا نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم اللہ کی مخلوق پہ حجت ہیں، ہماری جدہ زہرا ہم پہ بھی حجت ہے۔ تو جملہ سنیے گا کہ ہمیں جو رزق ملتا ہے، جو کسب فیض ملتا ہے، وہ ائمہ کے ذریعے سے، اور ائمہ کو جو کسب فیض ملتا ہے وہ بی بی زہرا کے ذریعے۔ کس عظمت کی مالکہ تھی یہ بی بی، لیکن جتنی عظمت تھی اس سے بھی زیادہ عظیم طریقے سے اس بی بی کو ستایا۔ کائنات میں جو رونے کے لیے آئے ہیں، کائنات میں 5 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے بہت گریہ کیا۔ پہلی شخصیت جناب آدم علیہ السلام، جب جنت سے نکالا گیا تو اتنا گریہ کیا، تاریخ نے لکھا سب سے زیادہ گریہ کرنے والی شخصیت۔ لیکن حضرت آدم کا رونا کوئی 1 یا 2 سال کا رونا نہیں تھا، بلکہ کئی سال حضرت آدم روئے، پھر تاریخ نے لکھا بہت زیادہ گریہ کرنے والی شخصیت۔ دوسری شخصیت ہے جناب یعقوب نبی، جو اپنے بیٹے کے فراق میں بہت روتے تھے۔ یعقوب نبی کو پتا تھا کہ میرا بیٹا یوسف زندہ ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ اتنا گریہ کیا، قرآن نے لکھا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ، کہ یعقوب اپنے بیٹے کے افتراق میں اتنا گریہ کرتے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ تیسری شخصیت ہے جناب یوسف، جو اپنے بابا کے افتراق میں بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ اب مجھے معاف کر دیجئے گا، چوتھی شخصیت کوئی عام شخصیت نہ تھی، بلکہ نبی کی اکلوتی بیٹی جناب زہرا تھی۔ لیکن جملہ سنیے گا جو رونے کے لیے آئے ہیں، کہ ان انبیاء نے کوئی 1 سال یا 2 سال کا گریہ نہیں کیا، کسی نے 26 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 35 سال گریہ کیا۔ پھر جا کے تاریخ نے لکھا بہت زیادہ گریہ کرنے والی شخصیات۔ لیکن یہ کوئی عجیب مصائب آئے تھے جناب زہرا پہ کہ کچھ دنوں کے بعد 75 یا 95 دن گریہ کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا کہ زہرا سے بڑھ کر کسی نے گریہ نہیں۔ یہ کیا مصائب تھے جو زہرا پہ آئے، رو کے کہتی تھی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پہ ایسے مصائب آئے، اگر دنوں پہ آتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اگر پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جو رونے کے لیے آئے سنیے گا زہرا کے مصائب۔ 28 صفر کو پیغمبر اسلام کی شہادت ہوئی ہے، اور 2 ربیع الاول کو مسلمان ہاتھ میں آگ اور لکڑیاں لے کر زہرا کے دروازے پہ آئے ہیں۔ یہ وہی دروازہ تھا نا جہاں پہ 1 سال تک پیغمبر اسلام ہر نماز کے بعد آ کے کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، زہرا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ رو کے کہتی تھی بابا آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، پھر یہ اجازت کیسی، آپ کا اپنا گھر ہے۔ رو کے فرماتے زہرا میں اس وقت کو دیکھ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے اس دروازے پہ مسلمان آگ اور لکڑیاں نہ لے کر آئے ہیں۔ مسلمان زہرا کے دروازے پہ آ کے دق الباب کیا اور کہا
علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ زہرا کے ذہن میں تھا یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں پہ میرے بابا رک جایا کرتے تھے۔ ایک جملہ سنیے گا، نبی کا آخری ٹائم تھا، اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار ہوں، آخری ٹائم تھا، نبی کا سر زہرا کی گود میں تھا، یہ آواز بلند ہوئی، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کا گھرانہ، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اندر آ سکوں؟ زہرائے مرضیہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، پھر یہ آواز تھوڑی بلند ہوئی، پھر بھی زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب تیسری دفعہ یہ آواز زیادہ بلند ہوئی تھی، زہرائے مرضیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ نبی نے فرمایا زہرا ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ رونا کیسا؟ کہا بابا کوئی شخص ہے جو میرے دروازے پہ اونچی آواز میں اجازت مانگ رہا ہے، جو رونے کے لیے آئے ہیں۔ کہا ہے زہرا تو جانتی ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا۔ کہا یہ وہ فرشتہ ہے جس نے رسولوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ زہرا یہ تیرے دروازے کی عظمت ہے جو اجازتیں مانگ رہا ہے، یہ میری روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن یہی مسلمان جب زہرا کے دروازے پہ آئے، دروازے کو آگ لگائی، چھوڑ رہا ہوں سارا مسائل، جب آگ لگی ہے نا، زہرا دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، روتی رہی، کہتی تھی مسلمان حیا کرو، اس گھر کو آپ آگ لگا رہے ہو، یہ تو وہ دروازہ ہے جہاں پہ یہ وہ گھر ہے جہاں پہ میری بیٹیاں رہتی ہیں، جہاں پہ حسنین شریفین روتے رہتے ہیں۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے دروازے کو دھکا دیا، چلتا ہوا دروازہ، درمیان میں زہرا، ایک طرف چلتا ہوا دروازہ، دوسری طرف نوکیلے پتھروں کی دیوار، درمیان میں حسنین کی ماں رو کے فرمایا فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن شہید ہو گیا۔ یقین جانیے ایران کا ایک ڈاکٹر تھا، زہرائے مرضیہ کی مجلس ہو رہی تھی، ذاکر نے مصحف شروع کیا، وہ روتا رہا، مصحف ختم ہو گیا، وہ روتا رہا، لنگر بٹنے لگا، وہ روتا رہا، آخر مولانا خود گئے، کہا اے بندہ خدا تجھے کوئی عجیب غم لگا ہے، اتنا رونا کیوں؟ سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ مولانا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹ جائے اس سے برداشت نہیں ہوتا، علی کی زوجہ کی ایک نہیں، ساری پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن یقین جانیے جب زہرا کو پتا چلا ہے تو پہلا سوال کیا اے علی ابن ابی طالب، علی کو کہاں لے کے گئے؟ تو فرمایا فضا نے جواب دیا علی کی گلے میں رسی ڈال کے مسجد نبوی کی طرف لے کے چلے ہیں۔ زہرا نے اپنے بابا کی ہوا کو اپنے سر پہ لیا اور چلی ہے، آکے علی کی ہوا کے دامن میں ہاتھ ڈالا، ایک ملعون آگے بڑھا جس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے تازیانہ بلند کیا، یہ تازیانہ زہرا کے پہلو پہ لگا، منہ پھر گیا لال بابا کی طرف، رو کے فرما دیے بابا آدھے تیرے جانے کے بعد زہرا کا پہلو زخمی ہے، زہرا کی پسلیاں اِنَّ لِلَّهِ